آج 21 مارچ کو حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ میں ایک صدارتی ریفرنس فائل کیا کہ ہمیں آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کر کے بتایا جائے، چونکہ سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 186 کے تحت ایڈوائزری جوڈیشن بھی موجود ہے، اور سپریم کورٹ جو کسی بھی لا پوائنٹ کے اوپر جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن بھی کر سکتی ہے، لیکن لا بنانے کا جو کام ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن اس کی جو ہے وضاحت، ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے، اس کا دائرہ اختیار ہے۔ حکومت وقت نے 4 پوائنٹس کے اوپر جو ہے آرٹیکل 63A کی وضاحت کرنے کی درخواست کی ہے کہ ہمیں ان 4 پوائنٹس کے اوپر بتایا جائے۔ وہ 4 پوائنٹس جو ہے 4 نکات کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ نمبر 1 آیا کہ کوئی بھی منحرف شدہ ممبر جو ہے وہ اگر پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 آیا کہ اگر وہ حکومتی ڈائریکشن کے خلاف یا پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس کا ووٹ آیا کہ اسپیکر صاحب کاؤنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ نمبر 3 آیا کہ بندہ پھر وہ صادق اور امین رہے گا یا نہیں رہے گا۔ صادق اور امین اس سینس میں کہہ رہی گورنمنٹ کہ جب کوئی بھی امیدوار اپنے حلقے میں الیکشن لڑنے جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں مثال کے طور پر پی ایم ملن کی جانب سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں نواز شریف کی جانب سے الیکشن لڑ رہا ہوں، تو پھر وہاں پہ حلقے کے جو ووٹر ہوتے ہیں تقریباً 90% جو لوگ ہوتے ہیں وہ جماعت کی وجہ سے ووٹ آپ کو دیتے ہیں، 10% آپ کا اپنا ووٹ ہوتا ہے، اور یہی ووٹ لے کر آپ جب اسمبلی میں جاتے ہیں تو پھر اسمبلی کی میں جو آپ کی پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس ووٹ آپ کا امانت ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی پارٹی آپ کو ڈائریکشن دے ویسے آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو امانت ہے ووٹوں کی، اپنے حلقے کی امانت جو ہے ووٹوں کی، یہ جب بندہ اسمبلی میں لے کے جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی امانت نہیں رہتی، وہ امانت جو ہوتی ہے وہ پارٹی کی امانت ہوتی ہے کہ پارٹی جیسے ہدایات دے ویسے اس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4 یہ کہ حکومت نے اس پوائنٹ پہ وضاحت چاہیے کہ آیا کہ آرٹیکل 63A میں جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ لائف ٹائم کے لیے ہوگی یا کہ وقتی طور پہ ہوگی، یا وقتی طور پہ ڈی سیٹ ہوگا، یا 10 یا 5 سال کے لیے وہ بندہ نااہل ہوگا۔ یہ جو ہے آج سپریم کورٹ میں جو سماعت جو ہے 2 رکنی بینچ نے کی تھی، عمر عطا بندیال صاحب تھے اور جو ہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب تھے۔ مین وائل جو ہے سپریم کورٹ کے بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ احسن بون نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان تصادم ہونے کا خطرہ ہے، لڑائی ہونے کا خطرہ ہے، چونکہ حکومت جو ہے وہ منحرف شدہ ممبران کو اسمبلی میں ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دے گی تو انہیں روکا جائے، انہیں سمجھایا جائے، باؤنڈ کیا جائے کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے سے نہ روکیں۔ تو اس وقت اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ہم کسی بھی ممبر کو ووٹ کاسٹ کرنے سے نہیں روکیں گے، البتہ 63A کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہاں پہ حکومت کی جانب سے بابر اعوان صاحب موجود تھے، وہاں پہ فواد چودھری تھے، علی ظفر تھے اور حماد اظہر وغیرہ موجود تھے، اور اپوزیشن جماعتوں کے سربراہ بلاول بھٹو، شہباز شریف، فضل الرحمان اور اختر مینگل بھی موجود تھے، اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں اور ممبر پاکستان بار کونسل ہیں وہ بھی موجود تھے، اور پیپل پارٹی کی جانب سے ہے وہ فاروق ایچ نائک بھی پیش ہوئے۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے بڑے اچھی آبزرویشن دی، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 95 کے مطابق جب کوئی بھی ممبر منتخب ہو کر الیکٹ ہو کر اسمبلی میں آتا ہے تو اس کی انفرادی ووٹ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے پارٹی کے ووٹ کا استحقاق ہوتا ہے کہ پارٹی جیسے چاہے ویسے اس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے، جو ڈائریکشن پارٹی کی ہو ویسے اس نے ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو آبزرویشن مخالف جماعتوں نے سنی وہ پریشان ہو گئے، دنگ رہ گئے، انہوں نے چونکہ 20 کروڑ دے کر ووٹوں کو خریدا ہوا تھا منحرف شدہ ممبران سے، اور ان کی عدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ ناکام دکھائی دے رہی تھی، وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ اور اسی دوران جو ہے وہ 24 مارچ کے لیے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کیس کو فکس کر دیا ہے، اور تمام حکومتی جماعت کو اور اپوزیشن جماعتوں کو نوٹسز وغیرہ جاری کر دیے ہیں۔ مین وائل جو ہے فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا ہے کہ اسپیکر صاحب نے ہے جو آئین کی خلاف ورزی کی ہے، چونکہ 21 مارچ کو اجلاس بلانا لازمی تھا اسپیکر صاحب کی جانب سے، لیکن انہوں نے 21 مارچ کو اجلاس نہیں بلایا، تو اس کے خلاف جو ہے وہ غداری کا مقدمہ درج کیا جس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے پھر آرٹیکل 254 کا حوالہ دیا، اس حوالے میں انہوں نے یہ کہا کہ کسی وجہ سے اسپیکر صاحب جو ہے مقررہ مدت کے اندر اجلاس نہیں بلاتے، تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے تو وہ پھر ڈیلے جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہوگا، تو لہٰذا OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے، اور اب جو ہے 25 مارچ کو جو ہے وہ اجلاس طلب کیا جائے گا، وہاں پہ کسی ممبر کی فوتگی کی وجہ سے فاتح خوانی کی جائے گی، اور اس کے بعد غالب امکان ہے کہ 6 اپریل یا 5 اپریل کو ووٹنگ ہوگی عدم اعتماد کی۔
یہ فاروق اچ نائک صاحب نے کہا جی دیکھو جی کتنی غداری کر دی، جو ہے وہ 21 مارچ کو اجلاس طلب نہیں کیا، انہوں نے آئین کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے، آئین کی توہین کی۔ ان سے بندہ پوچھے کہ جب یہ پیپلز پارٹی دور حکومت میں تھی، جب یہ نون لیگ دور حکومت میں تھی، انہوں نے کتنے غیر قانونی کام کیے، انہوں نے کون سے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد کرایا ہے؟ اگر ان نے عمل درآمد نہیں کرایا تو ان کے خلاف بھی غداری کا پرچہ ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہماری قومی زبان ہے اردو زبان ہے، یہ آرٹیکل میں آئین میں لکھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک جو ہے نہ نون لیگ نے جو ہے وہ قومی زبان اردو کا نفاذ کیا، نہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اردو زبان کا نفاذ کیا۔ ان کے خلاف بھی جو ہے غداری کا مقدمہ پھر ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اب اپوزیشن جماعتیں جو ہے پریشان ہو گئی ہیں جب جسٹس منیر مختار صاحب نے یہ ریمارکس دی، آبزرویشن دی کہ جو ووٹ ہوتا ہے وہ پارٹی کی امانت ہوتا ہے آرٹیکل 95 کے ذریعے، کہ ووٹ جو ہے وہ پارٹی کی امانت ہے، جیسے پارٹی کی ہدایات ہوں ویسے ووٹ دینا چاہیے، ویسے ہی ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں جی 24 مارچ کو ہے جو کیس فکس کر دیا گیا ہے، تو سپریم کورٹ کے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں بہت کوشش کریں کہ 1 یا 2 دن میں اس کو نمٹا دیں معاملے کو۔ تو